میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ میرے رب کہاں پہ نہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، معزز ناظرین کرام، اسلامک نشا اسلامک چینل کے ناظرین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آج کی اس نشست میں آج ہم نے جس آیت کریمہ کے تعلق سے جسے عنوان بنا لیا ہے، ارشاد باری ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرواتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں خانقاہ تعلیم، تم مجھے بلند کرو میں تم کو بلند کراتا ہوں۔ فاذکرونی، تم میرا چرچا کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کراتا ہوں۔ کیوں؟ یاد کس کی جاتی ہے؟ ذکر کس کا کیا جاتا ہے؟ جو غیب میں ہو۔ جو سامنے بٹھا کے اگر میں یہ بول دوں کہ کریم صاحب میں تم کو یاد کر رہا ہوں، نادانی ہوگی، لوگ بولیں صاحب سامنے تو بیٹھے یاد کیسے ہوگی؟ یاد اس کی ہوتی ہے جو نظروں سے اوجھل ہو، غیب ہو، پردہ ہو، حجاب میں ہو، اسے یاد کیا جاتا ہے۔ تو فاذکرونی، اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو۔ بے شک ہم یاد کریں، کیوں کہ تو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، تو غیب میں ہے، تو ہم تجھے یاد ضرور کریں گے۔ مگر تو ہمیں کیسے یاد کرے گا جبکہ کیا چیز تجھ سے چھپی ہوئی ہے؟ تو عالم الغیبی و شہادہ ہے نا، ہر عالم کا، ہر غیب کا تو عالم ہے، تو دیکھ رہا عالم ہے، عالم الغیبی و شہادہ، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو تیرے لیے کیسا ہوگا؟ تو لہذا بزرگوں نے سمجھایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرواتا ہوں۔ جیسا کہ کئی چیزیں ملتے ہیں، اگر کوئی بندہ، حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی بندہ اللہ ہی کے لیے، اللہ کے خاطر، اللہ سے محبت کر کے اس کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان میں حضرت جبریل کو بلا کے بولتا، جبریل فلاں بن فلاں بندہ صرف میرے ہی لیے، میرے خاطر میرے سے محبت کر رہا ہے، آسمانی دنیا میں تم اعلان کر دو کہ وہ سب بھی اس سے محبت کریں۔ اتنا نہیں، دھرتی پہ جاؤ، جو میرا محبوب بندہ میری ہی لیے، میرے خاطر، غرض و غایت نہ جنت ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے، صرف میرے ہی لیے، میرے خاطر مجھ سے محبت کر رہا ہے، جبریل جاؤ میرے بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دو۔ تو مطلب فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے بلند کرو، میرا چرچا کرو، میں تمہارا چرچا کرواتا ہوں۔ جب ان بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ آسمانی دنیا میں اور زمین پر، دھرتی پر اس کا چرچا کرا رہا ہے۔ اللہ والا غار میں رہے، پہاڑ میں رہے، جنگل میں رہے، ہم لوگ دوڑتے جاتے ہیں، کیوں کہ ان سے کچھ فیض پا سکیں، ہے نہیں؟ تو چرچا کراتا ہے۔ جیسا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، معشوق ربانی، محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ، غوث پاک، ایک زبان میں اللہ کو یاد کرے، فارسی میں یاد کرے یا عربی میں یاد کرے، تو آج اللہ پوری دنیا کی زبانوں میں غوث کو یاد دلا رہا ہے، غوث کا چرچا کرا رہا ہے۔ خواجہ ہند، خواجہ خواجگاں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا, اللہ کو یاد کیا, ایک زبان میں یاد کیا تو اللہ پورے ہندوستان کے علاقوں کی زبانوں میں خواجہ کو یاد کرا رہا ہے, خواجہ کا چرچا ہو رہا ہے. تو فذکرونی, تم میرا ذکر کرو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذکر کون سا کرنا, ذکر کا مقصد کیا ہے, ذکر کیوں کیا جائے. قرآن تو فرماتا ہے کہ ذکرن کثیرہ, کثرت سے ذکر کرو اللہ کا. قیاماً قعوداً, کھڑے ہوئے, لیٹے ہوئے, بیٹھے ہوئے, سوتے ہوئے, ہر اعتبار میں بھی اللہ کا ذکر کرو, یہ قرآن کہتا ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, تیرے رب کے نام کا ذکر کر, نماز پڑھ, ذکر کرو. یہ کئی جگہ قرآن میں ملے گا کہ ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو. یہ اللہ کا ذکر کیوں کیا جائے, اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو دوستو سن لو, ذکر کا مقصد, ذکر کرنے کا مقصد صرف مذکور کی محبت ہے. ذکر کا مقصد کیا ہے؟ مذکور کی محبت ہے. ذکر کیوں کریں؟ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس سے محبت پیدا ہو جائے, اس سے انسیت پیدا ہو جائے, ہے نا, اس کی قربت نصیب ہو جائے. سمجھا آپ؟ تو گویا ذکر کا مقصد مذکور کی محبت. تو پھر اللہ کا ذکر کرنا کیوں کرنا, اللہ کا ذکر کیوں کرنا؟ اللہ سے محبت پیدا ہونے کے لیے, مذکور سے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, بے شک مومن وہی ہوتے ہیں جو شدت سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, شدت سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو ذکر جتنا کرتا جائے گا اتنا محبت بڑھے گی مذکور سے. اور انسانی فطرت ہے, جس سے اس کو محبت ہوتی ہے اسی کا بار بار ذکر کرتا رہے گا. انسانی فطرت کا تقاضا, جس چیز سے اسے محبت ہو جائے اسی کا چرچا کرتا رہے گا, اسی کا تذکرہ کرتا رہے گا, بار بار اسی کے بارے میں بولتا رہے گا. انسانی فطرت ہے. پھر اللہ بول رہا ہے کہ تم بات ذکر کرو, کثرت سے کرو, میرا ذکر کرو. کیوں؟ تاکہ تمہیں میری محبت ہو جائے, مذکور کی محبت ہو جائے. وہ بھی کون سا ذکر کرنا؟ اللہ کا. اللہ, لفظ اللہ اسم ہے. لفظ اللہ بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, اسم ہے, اس میں ذات ہے. اللہ اس میں ذات ہے. اللہ بول رہا ہے زبان سے, مگر اللہ کون, مذکور کون, وہ معلوم نہیں. زبان پہ اللہ کا ذکر ہے, اللہ, غفلت کا ذکر, مذکور معلوم نہیں. ذکر کیوں کرنا تھا؟ مذکور سے محبت کے لیے. مذکور معلوم ہوا تو نہ محبت ہوگی. پھر لفظ اللہ 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 بول رہا ہے, مگر اللہ کون معلوم نہیں. زبان ذاکر, مذکور سے غافل, تو ذکر بے سود ہوگا. الفاظ کا ثواب ملے گا, مقصد میں کامیابی نہیں ملے گی. کیوں؟ اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دل کو چین سکون ملتا ہے. انہیں لاکھ بار اللہ اللہ کا بول رہا ہے, چینش نہیں ہے اس کے دل کو. کیوں؟ یہ خالی قولی ہے, لسانی ہے, مذکور کو جانے بغیر ذکر کر رہا ہے. مذکور کو جانتا تو زبان کے ساتھ ساتھ ذکر کا تعلق دل سے ہو جاتا, دل سے اتر جاتا تو خال جا کے حال میں آ جاتا, حال میں آتا تو کیفیت میں آتا, کیفیت میں آتا تو مطمئن ہو جاتا. نہیں تو لہذا مذکور نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے زبان سے جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ اسم کا کر رہا ہے. زبان سے ذکر اسم کا ہوتا ہے, دل سے ذکر ذات کا ہوتا ہے. مگر پہلے اللہ کیا سمجھو نا, ذکر تو اللہ کا کرنا. اللہ بولتے کیا آنا, اسم کا ذکر بول رہا ہوں میں. اللہ اسم ہے, نام ہے, نون. اللہ, اللہ کون اللہ؟ یہ تو نام ہے. وہ نام والا کون؟ اللہ بولتے ذہن کدھر جا رہا ہے, اللہ بولتے تمہارا دل کدھر جا رہا ہے. خالی زبان پہ اللہ بول رہے میں اللہ کون ہے معلوم نہیں ہے نا دوست, ذکر کامیاب نہیں. تو سن لے اللہ کون ہے.
آج کی نشست میں مذکور کی پہچان سن لے. ذکر کیوں کرنا؟ مذکور سے محبت کے لیے. تو مذکور کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ کے صفات کیا ہیں؟ یہ جان لے. سن وہ کیا ہے؟ جتنے بھی وحدت الوجود کے قائلین ہیں، مسئلے وحدت الوجود کے جتنی بھی اکابر بزرگان دین ہیں، غوث ہیں، خواجہ ہیں، ابن العربی ہیں، ہے نا، دنیا میں اکابر اولیاء کرام ہیں جو مسئلے وحدت الوجود کے قائل ہیں. جیسا کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فصوص الحکم اور فتوحات مکہ میں پوری کتاب تشریح وحدت الوجود کی ہے، اللہ کو سمجھانے کے لیے، ہے نا. اور ہمارے سلسلے کے جد حضرت خواجہ سید رحمت اللہ نائب رسول رحمت آباد رحمت اللہ علیہ، تو ان کے پاس مسئلے وحدت الوجود کا سیکھنا فرض عین ہے. تو یہ وحدت الوجود کیا ہوتا ہے اسی کو جاننا ضروری ہے. وہ کون ہے، کیا ہے؟ تو دوستو اللہ کیا ہے؟ شان صفات تنزیہ و شان صفات تشبیہ کا جامع ہے. اللہ کیا ہے؟ شان تنزیہ جو غیب ہے، چھپا ہوا ہے، قبل کن ہے، عقل وہاں تک نہیں جا سکتی ہے، کوئی فہم ادراک وہاں تک نہیں جا سکتا ہے، اس کی شان تنزیہ ہے. یہ جو نظر آ رہا ہے یہ شان تشبیہ ہے. تو هو الباطن والظاہر والاول والآخر والظاہر والباطن، اول وہی، آخر وہی، ظاہر وہی، باطن وہی. باطن میں جو ہے تنزیہ ہے، ظاہر میں جو ہے تشبیہ ہے. تو اللہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کیا ہے؟ تنزیہ و تشبیہ کا جامع ہے. تو کبھی نے اللہ کا تو نام اس کے منہ پہ آتے زبان پہ پورے تنزیہ تشبیہ کا پورا خلاصہ اس کے دل میں آنا کہ اللہ وہ ہے، کل کائنات کا خالق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، قہار ہے، پورا تنزیہ کا. ابھی کائنات نہیں بنی تھی جب بھی وہ ہے. تو شان تنزیہ کا قائل ہو، شان تشبیہ کا بھی قائل. تو اللہ وہ ہے. یہ ہے مسئلہ وحدت الوجود. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ بولتے کیا آنا؟ پورا جانا. کہاں کا؟ تنزیہ بھی آنا، تشبیہ بھی آنا، نام سے آ جانا. اللہ بولتے پورا وجود کے اندر آ جانا. اے نام سے کہاں تو ایسا ہوتا کیا ہوتا؟ با مثال بولوں میں کہتے گے کیا؟ مسجد نام ہے، مسجد کیا ہے؟ نام ہے. مسجد کا تو قیام بھی آیا، رکوع بھی آیا، سجدہ بھی آیا، ممبر بھی آیا، محراب بھی آیا، جماعت کا ثواب بھی آیا، مسجد میں ہنسنا بھی گناہ ہے نا، مسجد کے آدھا ساری باتیں آ گئے. ایک لفظ مسجد، مسجد نام ہے تو کیا آ گیا؟ یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے نا، یہاں نماز ہوتی ہے، رکوع سجدہ سب ہوتا. تو لفظ مسجد زبان پر ہے مگر دل میں تصور میں کیا ہے؟ یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ رکوع سجدے کی جگہ ہے. تو ایسا آنا، نام آتے پورا اس کے صفات آ جانا. سمجھ رہے ہیں؟ پوری صفات آنا، وہ چلا کرتے پورا آنا، تنزیہ بھی تشبیہ بھی پوری چیز آئے تو مذکور معلومات تو ذکر میں کامیابی. میں بھائی اب تمہارا نام ہے موسیٰ، میم واو سین الف موسیٰ، لفظ موسیٰ اسم ہے. مجھے میم واو سین الف سے محبت نہیں ہے. موسیٰ کہتے ان کے اوصاف آ گئے، کردار آ گئے، اخلاق آ گئے، سیرت آ گئی، کتنا اچھا آدمی ہے. تو مجھے محبت جو ہو رہی ان کے اوصاف سے، ان کی ذات سے، ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے محبت ہو رہی ہے، لفظ موسیٰ سے نہیں. مگر لفظ موسیٰ اسم ہے. اسم بولتے یہ ساری صفتیں آ جانا. تو اللہ کا ذکر کرنا، تو اللہ کے ذکر کا مقصد مذکور سے محبت بڑھانا. معلوم ہے کہ جی بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے نام کا ذکر کرنا بان نام میں کمال ہے. سو ایسا اللہ تعالیٰ فرشتہ کو بولا تھا، کیا بولا تھا؟ میں آدم کو بنانا چاہتا ہوں خلیفے کو. کئی کو بناتا؟ خون ریزی کریں گے، فساد پھیلائیں گے. نہیں تو ٹھیک ہے ہمیں ہے ہی نہیں کیا. تو بولو کہاں تک مجھے جانتی. ایک جنا بولا تو علیم ہے، اس کے آگے معلوم نہیں. تو بول سمیع، اس کے آگے معلوم نہیں. ایک ایک اسم کچھ بولیا انہیں، اس کے آگے معلوم نہیں کہا. اللہ آدم کی روح کو پیش کریا. اے آدم کی روح بول، تو کہاں تک جانتی ہے؟ تو کل اسما، پورے اسما کو آدم کی روح بتا دیا گیا. تو فرشتے سجدہ کرنے پہ مجبور ہو گئے، سرنڈر ہو گئے. تو معلوم کیا ہوا دوستو بزرگوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کس کا ملا؟ اسما کا.
اسم کی جمع اسما کا، تو اسما کا ذکر جاننے کی وجہ سے ان کو افضلیت ملی، مسجود ملائکہ بنے۔ تو معلوم کیا ہوا، کروڑوں سال عبادت کرنے والے عابد سے افضل ہے جو اسم کا عارف ہوگا، اسم کا علم رکھنے والا، اسما کا علم رکھنے والا، کروڑوں سال عابد پر فوقیت رکھنے والا ہے نہیں؟ تو پھر اللہ کا ذکر کیوں کرنا؟ مذکور سے محبت کے لیے۔ لفظ اللہ بولتے ہیں یہ تو زبان پر اسم ہے، ذکر ہے نا، ذکر، مگر مذکور کون ہے؟ شان تنزیہ، شان تسبیہ کا جامع۔ یہ پورا خیال آئے تو ذکر کر، زبان سے ذکر کرتے کرتے وہ کیفیت دل میں اترے گی، حال آئے گا، خال جا کے حال آئے گا، مطمئن ہو جائے گا، ہے نہیں؟ تو خالی زبان پہ ہے، دل پہ نہیں، اثر نہیں ہوگا۔ زبان پہ ذکر ہے، دل میں نہیں اترا، تعلق دل سے نہیں رہا، اثر نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ تو قرآن فرمایا رجالن، مرد وہی ہوتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے نہ کاروبار میں، نہ تجارت میں، نہ لین دین میں کبھی بھی ان ذکر اللہ، اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ کون؟ یہ مرد کی علامت بتائی گئی، کسی معاملے میں، کسی لین دین میں اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ کون؟ مرد۔ رجالن، قرآن فرما رہا ہے رجالن، مرد۔ تو خالی ہمیں ہٹے کٹے رہے تو مردہ نہیں یار، ذکر سے غافل ہو گیا تو نامرد۔ تیرے مردانی پن کو دکھانا چاہتا ہے تو نفس امارہ سے کٹ کر، نفس امارہ کو مار کر رجوع اللہ ہو جا، تو مرد ہے۔ تیری طاقت و قوت کہاں؟ شیطان کے پر حاوی ہو جا، ذکر اللہ میں لگ جا، ہے نہیں؟ اسی وجہ سے حضور کی حدیث صحیح بخاری کی کہ ذاکر میں، ہے نا، زندے میں مردے میں فرق کیا ہے؟ جو ذاکر ہے اللہ کی یاد کا وہ زندہ ہے، جو غافل ہے وہ مردہ ہے۔ نہیں کہا؟ تو ہمیں زندہ ہمیشہ دیکھنا۔ یہ بھی جگہ اللہ فرماتا ہے اگر تم یاد الہی سے غافل ہو گئے تو اللہ تمہارے دل پر شیطان کو مسلط کر دے گا، شیطان بیٹھ جائے گا دل پر، دماغ پر، تو تمہارے دل و دماغ پر شیطان بیٹھیں گا تو حکومت اس کی چلے گی، ہے نہیں؟ تو اسی وجہ سے قرآن فرماتا ہے تیری خواہش کو معبود مت بنا۔ حضور کی ایک حدیث ہے آسمان کے نیچے سب سے بڑا اگر کوئی معبود جو لوگ مانتے ہیں تو کیا ہے؟ خواہشات نفس، خواہشات نفس کو معبود بنا لیں سو، اس سے بچنا ہے، مگر اس کا حقیقت کو جاننا ہے۔ اس واسطے قرآن فرماتا ہے من کان فی حظ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وضل سبیلا، جو یہاں کا اندھا وہاں کا اندھا، آخرت کا اندھا، بڑا گمراہ ہے۔ اندھا کو تو دو آنکھ کا اندھا نہیں یار، اندھے سے مراد یہاں پر کون سا؟ دل کا اندھا، حقیقت کو نہیں جاننے والا، اللہ کو نہیں جاننے والا، توحید کو نہیں جاننے والا، صداقت کو نہیں جاننے والا۔ جب انہیں یہاں اس کی بصیرت نے کھلی تو وہاں بصارت میں کیا دیکھے گا؟ تو یہاں اللہ کو دیکھ، حضور بولے دیکھ کو نماز پڑھ، دیکھ پھر اندھا کیوں دنیا کے دلدل میں پھنسا ہوا، کیوں نہیں دیکھ رہا اسے؟ نہیں دیکھے اندھا۔ اندھا کسے بول رہا قرآن؟ جو دل سے اندھا ہو، دل میں تجلی نہ ہو، دل میں مذکور نہ ہو، دل میں جس کا ذکر کر رہا اس کی ادراک نہ ہو، اس کا پہچان نہ ہو، انہیں اندھا۔ پھر تو اللہ کی پہچان چاہیے، ہے نہیں؟ اللہ کو یہاں دیکھنا چاہیے، مرنے سے پہلے دیکھ کو مرنا۔ حضور بھی بولے نماز میں دیکھ کو نماز پڑھ کے، عبادت کرنا نہیں، دیکھ کچھ کرنا نہیں، دیکھنا نہ اسے، نہیں دیکھے تو چلتا نہیں، دیکھنا اسے، پوری کوشش کرو، مرنے سے پہلے دیکھو اسے، نہیں تو اندھا بن کو نکو مار، یہاں سے نہیں دیکھا وہاں کیا دیکھتا، یہاں دیکھنے کی کوشش کر، دکھتا کیا دکھتا، دیکھ اسے۔ حضور کی حدیث ہے جو مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے دوزخ حرام ہے۔ جو مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے دوزخ حرام۔ تو بات دیکھنے کی چل رہی ہے نہیں؟ تو اللہ کو تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے، جبھی تو حضور بولے من رانی فقط راہ الحق، جو مجھے دیکھا وہ حق کو دیکھ لیا، کم سے کم حضور کو تو دیکھ لیں، حضور کو دیکھ لیں، ہے نہیں؟ حضور کو نہیں دیکھ سکتا، حضور کے دیکھنے والے کو تو دیکھ لیں، جو حضور کو ہے نا، حضور کو جو دیکھ رہا تھا اسے تو دیکھ لیں۔ اگر وہ بھی نہیں دیکھا تو کیسا رہے؟ اندھا پن کو نہیں جاننا ہے نہیں؟ تو اس واسطے ذکر پر کیوں زور دے رہا؟ تاکہ تجھے مذکور بار بار یاد آئے، تجھے بار بار اللہ یاد آئے
کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، جان ہے نا، صفات، ہر کا یہ سب اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی امانت ہے نہیں، یہ پوری کی پوری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں۔ تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ ہر لمحہ ہر گھڑی اسی کی یاد میں رہے، اسی کے ذکر میں رکھے، اسی ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو جائے۔ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں اگر کوئی 1 منٹ کے لیے بھی اللہ کے یہاں سے غافل ہو گیا، وہ 1 منٹ اس کے لیے کفر میں گزری۔ تو دوستو بہت سوچ سمجھ کے کام کرو، یاد الہی، ذکر الہی بہت اہم چیز ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، جو آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ تو یہاں کا ذاکر وہاں کا بھی ذاکر بنیں گا، یہاں غافل رہا تو وہاں بھی غافل بنیں گا۔ تو یہ غفلت سے باز آنا چاہیے۔ آج ہمیں اللہ کو اس وجہ سے بھلا دیے ہیں، یہ لذتوں میں، خواہشات میں، امیدوں میں، کیا تمناؤں میں، آرزوں میں، اس میں کھو گئے ہمیں اللہ کی یاد طرف رجوع نہیں ہے۔ اللہ دیا تو ہوتا، اللہ چاہے تو ہوتا، رجوع اللہ ہمیں نہیں ہے۔ اللہ کی طرف ہر معاملے کو نہیں لے جا رہے، اللہ چاہے تو ہوتا، اللہ چاہے تو کرتا، اللہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا، اللہ سب کچھ کرنے والا، اللہ مسبب الاسباب ہے، یہ ہمارے تصور میں نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کو بھلا دیے، اللہ ہم کبھی آتا تو مصیبت میں درد ہوا تو وہ بھی غافل، غفلت میں پکارتا اللہ کا، کون اللہ اس کے تصور میں نہیں، چپ کے منہ سے بول رہا ہے اللہ، اللہ تو میری مدد کر گا، اللہ ہے لے گا، کون رہے اللہ معلوم نہیں، کہاں ہے اللہ معلوم نہیں، کسے بولتا اللہ معلوم نہیں، پھر کیسا؟ پھر اللہ دور ہے کیا؟ عرش پر کیا؟ ارے اللہ تو سب جگہ پھنسا موجود، اللہ جدھر دیکھ اس کے چہرے ہے، وہ معکم، وہ تو ہمارے ساتھ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو شرک سے زیادہ قریب ہے۔ جب اللہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، ہمارے اندر ہے، فی انفسکم تبصرون وہو معکم، وہ ساتھ بھی ہے، قریب بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے، کل شیء محیط ہے، یہ سب کچھ رکھنے کے بعد پھر تجھے غم کئی کو، خوف کئی کو؟ پھر تو تیرے پاس اللہ نہیں رہا تو ڈرنا، ایک معمولی پستول رہا تو جنگل میں گیا تو کہتی ہمت مجھے کیا ڈر لے، میرے پاس لاٹھی ہے، میرے پاس بندوق ہے، گاتا ہے، ایک معمولی بندوق کا یقین، بندوق کی قربت کا احساس، میرے پاس بندوق ہے، تو جنگل میں نہ کسی سے ڈرتا، نہ چور کو، نہ درندے کو، کیوں؟ میرے پاس بندوق ہے۔ تو معمولی لوہے کے ٹکڑے کے احساس نے تجھے بے خوف بنا دیا، درندے سے بے خوف بنا دیا، اندھیرے سے بے خوف بنا دیا، چور سے بے خوف بنا دیا۔ تو کہتا نادان ہے، تیری جان میں اللہ کو رکھ لے کو، تیرے ساتھ میں اللہ کو رکھ لے کو تو غمزدہ، ارے کیسا غمزدہ؟ رنج کہیں کو رے، رنج کہیں کو رے، خوف زدہ، ڈرنا وہ جس کے پاس کوئی بھی نہیں، تیرے پاس تو اللہ ہی اللہ ہے، کیوں ڈر رہا ہے؟ تو اللہ کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ڈر رہا ہے، اللہ کو فاعل حقیقی نہیں سمجھنے سے ڈر رہا ہے۔ اور بیماری بھی آئی اللہ کی مرضی سے، شفا بھی ملیں گا اللہ کی مرضی سے، شفا کرنے والا بھی اللہ، بیمار بنانے والا بھی اللہ، نفع دینے والا بھی اللہ، نقصان، امتحان ہے زندگی ہے نا۔ تو ابھی ناشکر نہیں بننا، یہ جو بھی آیا اس کی مرضی سے چاہیا اللہ، نہیں تو اسی کو معلوم، تو پھر ہمیں کیا سنانا؟ ایک بزرگ تو کیا بولتی ہیں، تکلیف اگر آ گئی تو دعا کرو بھی اللہ اچھا کریں گے، تو کسی معلوم نہیں کیا، انہیں علیم ہے، انہیں قدیر ہے، میں اس کے سارے اسما پہ ایمان لوں، علیم سمجھ کو مانوں، خبیر سمجھ کے مان لیا ہوں، کیا میرے دکھ درد کو سے معلوم نہیں کیا؟ معلوم ہے، پھر میں کیوں دعا کروں؟ کون دیا بیماری؟ وہ نہیں دیا۔ شفا کون دے گا؟ وہ نہیں دے گا۔ میرا کیا ہے جو میں مانگوں؟ یہ تاش مانگتا ہوں کہ اللہ تیری یاد ہے میرے دل سے غافل نہ ہو جائے، تیری یاد کو ہمیشہ میرے دل میں رکھ لے، باقی جو آتا جاتا یہ روزمرہ کے امتحان ہے نہیں۔ ہمیں ذرا نقصان ہوا تو غم، ذری تکلیف ہے تو غم، بیماری ہے تو غم، یہ کیا بات زندگی؟ یہ کیوں رنج و الم میں جی رہا ہے؟ کیوں عاشق رسول بن کو، خوف زدہ بن کو جی رہا ہے؟ کیوں پریشان بن کو جی رہا ہے؟ کیوں بے چین ہو کو جی رہا ہے؟ ارے بے چین بے قرار وہ ہو جیسے اللہ کا یقین نہ ہو، اللہ سے جو غافل ہے وہ بے چین ہے، جو ہر سانس میں اللہ کو دیکھ رہا ہے، ہر سانس میں اللہ کو پا رہا ہے، ہر جگہ اللہ کو پا رہا ہے، انہیں بے خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، نہیں تو اللہ سے کون ڈرتی؟ قرآن کہتا ہے اللہ سے صرف مومن ہی، ایمان والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، ایمان والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا بات؟ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، مخلوق سے نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ والوں کو نہ خوف نہ غم، کس کا؟ مخلوق کا خوف نہیں، مخلوق کا غم نہیں، اللہ کا ہے۔
سمجھ رہی کیا بات؟ کیوں قرآن فرماتا ہے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو ایمان والے، تو اللہ والے ایمان والے نا، تو مخلوق سے نہیں ڈرتے، غیر اللہ سے نہیں ڈرتے، ماں سوا اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرتے، اللہ سے ڈرتے. یعنی اس واسطے دوستو پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کے اقوال، اس کے افعال سے واقف ہو جاؤ. اللہ بولتے پورا تصور آ جائے، ہے نا، تمام تنزیہ تشبیہ کے تمام اوصاف، اس کی شان ہمارے اندر محسوس ہو جائے، تو جب کہیں ہم برائیوں سے، غم سے، دکھ سے، خوف سے بچ سکتے. ورنہ کیا زندگی، آیا کھایا پیا، خوف زدہ غم زدہ، 2 دن رویا 2 دن ہنسیا مریا. کیا رہی زندگی؟ کھا کو پی کو مرنا کوئی بڑا کام کر کو مریا کیا؟ نہیں، اندھا بن کو نہ کو مر، ہے نا، بینا والا بن کو مر، خدا کو دیکھ کو مر، ہے نا، رسول کو دیکھ کو مر. یہاں کندھا وہاں کندھا ہو جائیں گا. فکر مت کر، اللہ بھی بڑا کمال والا. کیا بولتا ہے؟ تم نے قیامت کے دن اٹھوں گا تو تمہارے امام کے ساتھ اٹھوں گا. تو نبی امام ہی امام کے ساتھ اٹھائے گا، ڈائریکٹ نہیں اٹھیں گا، امام کے ساتھ اٹھائے گا. قرآن کہتا ہے امام کون؟ بعض مفسر بولے ہر قوم کا ایک نبی اس کا امام ہوتا ہے. اے عیسوی، اے موسوی، اے محمدی. بعض مفسر بولے امام سے مراد جس کی اقتداء کی جاتی ہے، جیسا کہ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی. ایک مفسر لکھے کہ یہاں امام سے مراد کون ہے؟ جس کی تم دنیا میں اطاعت گزاری کرتے تھے، فرما برداری کرتے تھے، ان کے رشد و ہدایت پر عمل کرتے تھے، وہ تیرا امام ہوگا. وہ کون ہوگا؟ تیرا اپنا پیر. تیرے اپنے پیر کے ساتھ اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا. تدعونا، ہے نا، پکائے گا، اٹھائے گا. بِإِمَامِهِمْ، تیرے امام کے ساتھ اٹھیں گا. امام سے مراد پیر. اچھا اس کا کوئی پیر نہیں تو ایک تفسیر میں آیا، کیا لکھتی ہیں؟ شیطان کے ساتھ اٹھائے گا. اس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان ہے. تو قیامت کے امام کے ساتھ اٹھائے گا. دلیل ہے قیامت کے دن اللہ ڈائریکٹ نہیں اٹھائے گا، اس کے امام کی نسبت سے اٹھائے گا. امام ہی نہیں رہا تو پھر کون اس کا امام؟ شیطان. شیطان کی نسبت سے اٹھائے گا. اس واسطے دوستو پہلے ذکر و مذکور کو جاننے کی کوشش کرو. یعنی امام کے ساتھ اٹھائے گا. امام کس سے نکلا؟ سے. کے معنی اصل، ان کے معنی اصل. تو عربی اعتبار سے اصل کس کو بولتے ہیں؟ ماں کو. امی، ماں نہیں کیا امی بولتی نہیں کیا اصل کون؟ ماں. تو ایک روایت میں کیا ہے؟ اللہ قیامت کے دن اٹھیں گا تو ماں کی نسبت سے اٹھیں گا. ماں کے. باپ سے کیوں نہیں؟ باپ کی نسبت سے نہیں اٹھیں گا، ماں کی نسبت سے قیامت کے دن اٹھائے گا. کیوں؟ تو کس کی اولاد ہے؟ تیری ماں کچھ معلوم نہیں. تو لہٰذا ماں کی نسبت سے اٹھائے تاکہ ایسا کوئی غلط کام بھی اگر ہوا رہے گا زنا، اسے چھپانا چاہتا اللہ، ہے نہیں. تو ماں، تو فلاں کا بیٹا فلاں اٹھ، تو ماں کی نسبت سے اٹھیں گا. اس میں حکمت یہ تھی کہ ایک نبی بھی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کے باپ نہیں تھے، ماں تھی بی بی مریم. اگر باپ کے نام سے اٹھانا تھا تو عیسیٰ کو کس کی نسبت سے اٹھانا تھا؟ قرآن میں بھئی اگر باپ کی نسبت سے اٹھانے کا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کو کس کی نسبت سے اٹھانا تھا؟ جبکہ ان کے کوئی باپ نہیں، ماں ہے بی بی مریم. تو اس تعلق سے ایک نبی کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھیں گا تو اس کی ماں کے نام سے اٹھیں گا. معلوم ہوا؟ ماں کے نام سے اٹھیں گا، امام کے ساتھ اٹھیں گا. امام کون؟ اس کا اپنا پیر ہوتا ہے. معلوم؟ تو لہٰذا دوستو بزرگو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے کتاباں پڑھنے سے سمندر کہتے کتاباں تو پڑھ، کہتے تھے بھی کتاباں پر اونٹ بھر کو کتاباں پڑھ، بے حضوری کی رات بھر عبادت کر، بے حضوری کی رات بھر ذکر کر. وہ بول رہے تیرا دل نہیں پاک ہوگا. دل کو پاک کر لینا تو کتاباں سے نہیں، عبادت سے نہیں، بے حضوری کی ریاضت سے نہیں، بلکہ وہ کنو ما صادقین، سچوں کی صحبت میں بیٹھیں گا تو تیرا دل پاک ہوگا. دل پاک ہوگا تو مذکور کی تجلی ہوگی. جس کا تو ذکر کر رہا ہے اس کی تجلی تیرے دل پر عکس پڑے گا. معلوم ہوا؟ پہلے دل کو پاک کرنا. یہ خود بخود نہیں پاکا. تو اسی وجہ سے اللہ بولا یزکیہم، اے محبوب تمہیں پاک کرو. جب تک تمہاری صحبت میں وہ نہیں رہیں گا وہ پاک نہیں ہوں گا، ہے نا. تو دل کو پاک کرنے کا تعلق
تزکیہ نفس تصفیہ قلب کے لیے ضروری ہے صحبت. کتابوں سے دل نہیں پاک ہوتا, صحبت سے دل پاک ہوتا. صحبت میں بیٹھیں گا تو دل پاک ہوگا, دل پاک ہوگا تجلیات ہوں گے, آئینے کی طرح دل ہو جائے گا, تجلیات کا عکس ہونے لگیں گا, مذکور کو دیکھنے لگیں گا, دل میں مذکور کو دیکھنے لگیں گا. تو جو زبان پر ذکر چل رہا ہے وہ اندر دیکھنے لگیں گا, مطمئن ہو جائیں گا, سکون ملیں گا, اور ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہونا پسند نہیں کرے گا. کوئی آیا تو بیزار, کیوں ڈسٹرب کر رہا ہے یار, میں جانے میرا رب جانے, میں کون سے کی موڈ میں اسے بات کر رہا ہوں, کون سے کی موڈ میں اسے میں دیکھ رہا ہوں, اسی کسی ایک تجلی میں کھو گیا ہوں, تو ڈسٹرب کیوں کر رہا ہے. اسے دنیا سے غرض و غایت نہیں, اپنے دھن میں دھن مست رہتا ہوں میں. تو لہٰذا ذکر کا مقصد ہی مذکور کی محبت, ذکر کی حقیقت ہی مذکور کو یہاں دیکھا تو مر کو بھی دیکھتا, یہاں کا اندھا وہاں کا اندھا. اسے کہاں دیکھنا, دل میں دکھتا, جو ظاہری نظروں سے نہیں دکھتا. لا تدرک الابصار, کہ ہماری نظریں اسے نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ ہم محدود ہیں, وہ لا محدود ہے. ہم فانی ہیں, وہ لا فانی ہے. وہ قدیم ہے, ہم حدیث ہیں. نہیں دیکھ سکتے, مگر دل میں دیکھ سکتے, دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے. وہ بھی تشبیہ میں, جیسا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ 100 بار انہوں نے خواب میں اللہ کو دیکھا. امام اعظم فرماتے ہیں 100 بار میں خواب میں اللہ کو دیکھا. حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں 70 پہ 5 بار اللہ کو خواب میں دیکھا. تو پھر اللہ کو دیکھیں بزرگ اولیاء, کہاں؟ اس ظاہری نظروں سے نہیں. خواب کا تو سو گئے, یہ نظر بند ہو گئی, دل کی آنکھ کھلی, دل کی آنکھ کھلی, دل کی آنکھ سے دیکھے. تو دیکھنے کے لیے شکل ہونا, دیکھنے کے لیے صورت ہونا, دیکھنے کے لیے جہت ہونا, دیکھنے کے لیے تعین ہونا. تو عالم امثال میں صرف صورت رہتی, خواب کے عالم میں صورت رہتی, شکل رہتی, مگر زمانہ نہیں, وزن نہیں. عالم ناسوت میں, عالم شہادت میں صورت بھی ہونا, زمانہ بھی ہونا, ٹائم بھی ہونا. مگر امثال میں, خواب میں خالی صورت ہونا, زمانہ بھی نہیں, ٹائم بھی نہیں, وزن بھی نہیں. تو امام اعظم فرماتے ہیں میں 100 بار دیکھا خواب میں, تو امثال میں دیکھے, امثال میں صورت کو دیکھے, بغیر صورت کے امثال نہیں. کسی کو دیکھنا تو امثال میں دیکھنا, اولیاء کرام کو دیکھنا تو امثال میں دیکھنا. مراقبہ کر لیا, گم ہو گیا, کشف میں ولی دکھے, بزرگ دکھے. عام آدمی بے خودی میں دیکھتا ہے وہ خواب ہے, خاص آدمی خودی میں دیکھتا ہے یہ کشف ہے. نو میں بے اختیاری میں جو دکھتا, بے اختیاری میں نظر آ رہا سو خواب ہے, نو میں اختیاری میں نظر آ رہا سو کشف ہے. تو بزرگوں کا دیدار ہوگا کشف میں, امثال میں, ملکوت میں, عالم ملکوت میں, عالم امثال میں بزرگوں کی زیارت ہوتی, ان کا دیدار ہوتا ہے نا. کیسا؟ آنکھ بند کرنا دکھتے, اور چیزوں کو آنکھ کھول کو دیکھنا, اور ان کو دیکھنا تو آنکھ بند کر کو دیکھنا. اور چیزوں کو دیکھنا ہے تو آنکھ کھول کے دیکھنا, مگر بزرگوں کو دیکھنا ہے تو آنکھ بند کر کے. آنکھ بند کرے تو یہ آنکھ بند ہوتی, دل کی آنکھ کھلتی. دل کی آنکھ کھولنا, جس کی دل کی آنکھ بند ہے انہی چندہ دنیا کا. دل کی آنکھ کھول لے. دل کی آنکھ کیسا کھلتی؟ صحبت سے, صحبت سے. کبا زندگی صحبت میں بیٹھیں گا تو زندگی معلوم ہوگی, مردے کی صحبت میں بیٹھے تو مردگی معلوم ہوگی. غافل کی صحبت میں بیٹھے گا تو غفلت آئے گی, ذاکر کی صحبت میں بیٹھے گا تو ذکر آئے گا. جیسی صحبت میں بیٹھیں گا ویسا اثر آئے گا, ہے نا. دنیا دار کی صحبت سے دل مردہ ہوتا ہے, نفس زندہ ہوتا ہے. دیندار کی صحبت سے نفس مردہ ہوتا ہے, دل زندہ ہوتا ہے نا. دیندار کی صحبت سے دل زندہ ہوتا ہے, نفس مردہ ہوتا ہے. تو لہذا دوستو بزرگو, ہمیشہ دل پہ دھیان رکھو کہ کہیں وہ غافل تو نہیں ہے. غافل ہو تو مردہ ہو جائیں گا, اسے مردہ بننے مت دو. یہ عالم شہادت ہے, یہ زندگی کی چیزاں ہیں. اور عمل, یہ عالم شہادت عمل کی جگہ ہے. دم رہ تک عمل, مر گیا تو عمل نہیں, فضل. دم رہ تک عمل,
मर गया तो फजल, मर गया खबर में अमल नहीं है, फजल इलाही होता है। खिच्चे दुआ पड़ा कोई भी, फजल हो गया, अल्लाह का करम हो गया, बुजुर्गों का करम हो गया, पीरों का करम हो गया, खबर का अजाब दूर हो गया, रूहानी दर्जे बुलंद होते गए, फजल होता गया, क़यामत तक फजल होता जाएगा, है नहीं? तो अमल की हद है, फजल की हद नहीं है। अमल सांस तक है, फजल क़यामत तक है नहीं? तो फजल के हमें बनना चाहिए मुमताज। तो मस्कूर का यकीन रखेंगे तो फजल ही फजल है। जब मस्कूर नहीं मालूम है, जिक्र है, बेसूद है, अगर जहलत का जिक्र है तो बेसूद है। तो लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों, जहाँ तक हो सके वहाँ तक जिक्र इलाही को अपना लो, खड़े बैठे लेटे सोते हर वक्त भी याद इलाही करो। नमाज़ां पढ़ने को टाइम की पाबंदी, मगर जिक्र इलाही के लिए पाबंदी नहीं, हर सांस में पढ़ते जा। जिक्र के लिए टाइम नहीं है ना, जिक्र के लिए वक्त नहीं, जब चाहे तू पढ़ते जा, रोज पढ़ते जा। सांस छोड़ना, ला इलाहा, ला मैं नहीं, इला कोई भी नहीं, इल्लल्लाह अंदर सांस अल्लाह के सिवा, ला इलाहा इल्लल्लाह, फासन पास का जिक्र कर ले, हर सांस में कर ले, जिक्र करते जा, है ना। फानी चीज़ों से दूर होते जा, असल की तरफ राग़िब होते जा, तो कुछ काम हो जाएगा। वरना दोस्त ज़िंदगी को रायगा मत कर ले। अल्लाह की अमानत है हर चीज़, है ना। दौलत है, बीवी है, बच्चे सभी है, अल्लाह की अमानत है। तो गोया दोस्तों बुजुर्गों, हम अमीन बन सकते हैं, हाकिम नहीं। दौलत पर हाकिम नहीं बन सकते, बीवी पर हाकिम नहीं बन सकते, औलाद पर हाकिम नहीं बन सकते। ये सब अल्लाह की अमानत है, हमें अमीन है, अमानतदार बनकर उसकी हिफाजत करना है। इन्नल हुक्म इल्लल्लाह, हुकूमत अल्लाह की चल रही है। तो हाकिम, हर चीज का हाकिम अल्लाह है, फिर हम क्या है? हम अमीन हैं, अल्लाह की दी हुई नेमतों के अमीन है ना, अमानतदार हैं हम, कि खयानत ना होने पाए। ये चीज़ों पर अमल कर लेना चाहिए ज़िंदगी की। तो ज़िंदगी खुद भी एक नेमत है, अमानत है। ये रूह भी एक अमानत है, दिल भी अमानत है, हमारे सिफात भी अमानत है, हमारी ज़ात भी अमानत है, हमारी रूह भी अमानत है, अल्लाह की दी हुई। इसके अमीन बनना चाहिए, हिफाजत करना चाहिए। दिल को गंदा नहीं बनाना, रूह को गंदा नहीं बनाना, ख़ैरात को गंदे नहीं बनाना चाहिए, उसकी याद में सरशार करना चाहिए, उसी को देखते रहना चाहिए, है ना। तो लिहाजा दोस्तों, खाल तो बहुत हो चुका है, आज हाल की ज़रूरत है। तो वही कामयाब होता है कि खाल के साथ ताल्लुक़ दिल का हाल से हो जाए। तो हाल आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला कैफियत बदल जाएंगी, इनकलाब आएगा, रेवोल्यूशन आएगा। तो ताकत उसके अंदर अल्लाह देगा कि वो ठोकर मुर्दे को ज़िंदा कर सकेगा, है ना। वो कैफियत आनी चाहिए। वो आशिक़ रसूल बनना पड़ेगा, इश्क़ रसूल में फ़ना होना पड़ेगा। फ़ना फिर रसूल के मकाम पर जब होगा तो अल्लाह ताला उसे वो ताकत दे देगा, वो ताकत दे देगा, है ना। तो आज हमें गफलत में फंसे हुए हैं, याद इलाही से, ज़िक्र गफलत में होने की वजह से सब कुछ रख के हमें अल्लाह को भुला दे को, गम में हैं, दुख में हैं, बीमारी में है, नाशुक्री में है, परेशानी में के उसे दूर समझने की वजह से ऊपर बैठा लेगा तनक्को बोल, तेरी सांस में छे होने, उसे मालूम है तेरा अच्छा मालूम, बुरा मालूम, तेरी नीयत मालूम, अकीदा मालूम, इरादा मालूम, तेरी ख्वाहिश मालूम, तेरे हर चीज़ से अल्लाह वाकिफ है। ये मत समझ के अल्लाह को मालूम नहीं, अल्लाह को सब कुछ मालूम, हर चीज़ अल्लाह की अमानत है, मगर उसे नहीं भुलाना चाहिए, है ना, उसे से नहीं भूलना चाहिए। तो लिहाजा दोस्तों, इसम के साथ साथ क्या बा उसकी ज़ात का इल्म भी हो जाए, उसके सिफ़ात का इल्म भी हो जाए। तो लिहाजा वही मज़कूर होता है जो जामे सिफ़ात तंज़िया और जामे सिफ़ात तशबिया का जब हो गया, उसे यकीन हो गया, तो समझो उन्हें अल्लाह, उसका इनकलाब दिल में उतरना चाहिए, दिल एहसास में होना चाहिए, दिल काँपना चाहिए, है ना। मोमिन वही होते हैं जो कुरान कहता है कि जब अल्लाह का जिक्र आ तो दिल काँप जाए, जुलत क़ुलूबुहुम, दिल काँपना अल्लाह का। क्यों? उसकी क़ाहरियत जब्बारियत का दिल में असर होता तो डर जाता है नहीं। जब उसकी ना क़ाहरियत को देखा ना जब्बारियत को देखा, दिल नहीं काँपा, तो मोमिन नहीं। इन्नमल मोमिनीन लज़ीज़ा ज़िक्रुल्लाह जुलत क़ुलूबुहुम, बेशक वही मोमिन होते ईमान वाले जिनके पास अल्लाह का जिक्र आ गया, दिल काँपे। अल्लाह कहते दिल काँपना क्यों? उसकी तंजिया तशबिया का एहसास दिल में उतर जाए। वो चाहे तो क्या भी कर सकता, बीमार बना सकता, शफा दे सकता, क्या क्या भी कर सकता, उसके कुदरत में है। वो दिल आना काँपना हो, है ना। तो दिल अल्लाह का जिक्र आते दिल काँपे, ताकि उसकी क़ाहरियत और जब्बारियत का, उसके सिफात का, उसकी ज़ात का, उसके औसाफ का पूरा इल्म इदराक हो जाए। तो ज़ुबान का जिक्र
وہ सवाब नहीं दे सकता जो जिक्र दिल में उतरे, है ना। तो दिल में मस्कूर को बिठाओ, जुबान पर इसम रंदे, दिल में ज़ात रंदे, मस्कूर रंदे। जुबान जाकिर रखे, दिल मस्कूर से वाकिफ हो जाए, है ना। तफस्कुरुनी अस्कुरुकुम, तो मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करवाता हूँ। पहले उसके तुम हो जाओ तो उन्हें सबका तुम ही बना देता है। पहले उसके बनने की कोशिश करो, उसे राज़ी करने की कोशिश करो, उसकी मोहब्बत में दिल को लगाओ, उससे बढ़ को कोई चीज़ है ही नहीं, सब कुछ वही वही है ना। ठीक, चंद मुख्तसर तमहीद के बाद आज के नशिस्त का इख्तिताम है। बस आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जलालहू। मेरे रब कहाँ